على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کہاں سے نصیب ہوا۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم امتحان سے گزارنے کے بعد ایک عظیم نعمت سے، ایک عظیم دولت سے سرفراز فرمایا، اور وہ دولت معراج کی ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ایک طرف ہم نام لیتے ہیں اسراء اور دوسری طرف ہم نام لیتے ہیں معراج۔ اسراء یا اسراء کیا چیز ہے اور معراج کیا چیز ہے، یہ دو الگ الگ ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کو، اس سفر کو کہا جاتا ہے اسراء، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کے سفر کو کہا جاتا ہے معراج۔ معراج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زینے کی مانند رکھی ہے، جس کو چڑھتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طے فرمایا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام جب جلوہ افروز ہوئے تو اس کا ایک قدم اس جگہ پڑتا تھا جہاں پر اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی۔ ہم اگر یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو تا حد نگاہ، جہاں تک ہماری نگاہ کام کر رہی ہے وہاں تک کا اس کا ایک قدم، اس کی اپنی نگاہ ہوگی تو کتنی بڑی ہوگی اور کتنا بڑا اس کا قدم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بڑا عجیب تھا۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں کہ چھت پھٹی، جبریل امین تشریف لائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور ملائک بھی ہیں، آپ کو ساتھ لیتے ہیں، حطیم میں لے آتے ہیں، بیت اللہ کے اندر حطیم میں لے آتے ہیں۔ آپ وہاں لیٹ جاتے ہیں، وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے اور آپ کے قلب مبارک کو باہر نکالا جاتا ہے۔ سونے کا ایک بڑا زبردست قسم کا ایک تھال لایا جاتا ہے، تشت لایا جاتا ہے، اور اس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا ہے، وہ آپ کے قلب اطہر میں بھر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو سینے میں وضع کیا جاتا ہے، اور پھر سینے کو دوبارہ سی دیا جاتا ہے، یعنی کہ اپنی حالت پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ شق صدر کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 4 مرتبہ رونما ہوا ہے۔ ایک جب نبی علیہ السلام کی عمر 4 سال کی تھی، دوسرے جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، تیسرے جب نبی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور چوتھے جو خود معراج کا سفر تھا۔ آپ علیہ السلام کے اس عمل سے گزرنے کے بعد سفر کی ابتدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو ایک کھجوروں کی بستی پر لے جا کر انہوں نے اتارا اور حکم دیا، یا رسول اللہ نماز پڑھ لیجیے۔ کہا، حکم تو نہیں کہنا چاہیے، عرض کیا کہ حضرت یا رسول اللہ نماز پڑھ لیجیے، نفل پڑھ لیجیے۔ آپ نے نفل پڑھے، کہا جی یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ آپ یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہ یثرب ہے، پرانا نام یثرب ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، قرآن پاک نے بھی تذکرہ کیا۔ آگے چلے، آگے چلتے گئے تو جا کر آپ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی وادی سینا میں اتارا گیا۔ جی یہ کیا چیز ہے؟ جی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ آگے چلے، پھر مدین آیا۔ جی یہاں کیا ہوا؟ کہ جی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ مدین ہے، یہ شعیب علیہ السلام کی وادی ہے۔ اور پھر یہاں سے آگے چلے، جی یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مقام اللحم ہے، یہاں بھی آپ نے چاروں جگہ نماز پڑھی ہے۔ یہ کون سی جگہ؟ جی مقام اللحم ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور یہاں سے آگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، پھر مسجد اقصیٰ کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ملاقات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ سفر تھا، اور ایسا عجیب سفر تھا کہ اس میں کچھ امثال، کچھ عبرتیں، کچھ آثار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔
ان میں ایک پہلی ملاقات تو نبی علیہ السلام کی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے ہوئی، اور ایسے ہوئی کہ ان حضرات نے نبی علیہ السلام کو سلام پیش فرمایا اور یوں کر کے کہا السلام علیکہ یا اول، دوسرے نے کہا السلام علیکہ یا آخر، تیسرے نے کہا السلام علیکہ یا حاشر، اے پہلے آپ پر سلامتی، اے بعد والے آپ پر سلامتی، اور اے آپ کی دست قدرت پر حشر ہونے والا ہے، پوری امت کا، تمام تر انسانیت کا حشر آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہونا ہے۔ تینوں نے سلام پیش کیا۔ جبریل امین نے تعارف کرایا کہ جی یا رسول اللہ، جن کو آپ چھوڑا ہیں، جن نے آپ سلام کیا تھا، وہ تینوں حضرات ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ہیں۔ آگے بڑھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام اور دجال اور خازن نار یعنی داروغہ جہنم کو دیکھا، جس کا نام مالک ہے، اور ہم اس کو قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں، روایت میں بھی آتا ہے۔ راستے میں نبی علیہ السلام کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا جس کے ناخن تانبے کے لمبے لمبے، اور وہ اپنے سینوں کو چیر رہے ہیں، اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ قرآن پاک نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اتنا شنیع عمل، اتنا بدترین عمل۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی مناسبت سے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کا گناہ کمتر ہے بنسبت غیبت کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ سخت تر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غیبت کا جو گناہ ہے یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے۔ زنا کا گناہ وہ ایک جگہ رک جاتا ہے، مرد کا کسی عورت کے ساتھ یا عورت کا کسی مرد کے ساتھ ملوث ہونا یہ ان کی ذات کی حد تک ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کے بارے میں کچھ بات کروں اور وہ بات آگے نقل کی جائے، وہ بات پھر ظاہر ہے کہ عیب ہے، وہ آگے نقل کیا جائے اور آگے نقل کیا جائے اور اس میں اور مرچ مسالہ بھی لگا دیا جائے، تو یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، یہ رکنے والا عمل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گناہ کے عمل کو جس انداز سے بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدگمانی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ پہلے بدگمانی ہوتی ہے، پھر ٹٹولنا ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے، جاسوسی ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن میں کچھ پہلے سے فساد موجود تھا اور آنے والی اطلاع نے اس فساد کو مضبوط کر دیا۔ پہلے بدگمانی تھی، پھر جستجو شروع ہوئی، اور جستجو سے آگے بڑھے تو وہ بات اپنے پیٹ میں نہیں رکی، تلاش تھی۔ میں نہ کہتا تھا کہ یہ عیب ہے، یہ مسئلہ ہے، ہاں یہ اب مرچ مسائل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، میں نے کہا تھا اور یہ ایسا ہوا، اس سے کون پوچھے؟ اب غیبت ہو رہی ہے۔ اور آج کل ہماری مجالس کی زینت ہی غیبت ہے، مجالس کا چسکا ہی غیبت ہے، اور اس میں جو لطف آتا ہے، شیطان نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ شیطان نے ہمیں قتل، زنا، شراب خوری اس سے دور رکھا ہے۔ ہم اپنے ٹھیک ہے اپنی قوت سے ہم کوشش کرتے ہیں بچ جائیں، لیکن شیطان بھی یہ نہیں چاہتا تم یہ کام کرو۔ شیطان نے کیا کام کیا ہے؟ ایسے گناہوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے جن کو ہم حقیقت میں گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جیسے غیبت، جیسے بد نگاہی، بد نظری، جیسے جھوٹ، جیسے الزام تراشی، جیسے بہتان۔ یہ وہ سارے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ کے زمرے میں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور آئے کہتے ہیں جی ہمارا فلاں فلاں مسئلہ پھنس گیا، آپ دیکھیے ہمارے پر کوئی اثرات تو نہیں ہیں، اور اثرات کے بعد پہلا سوال یہ ہوتا ہے بتائیے کس نے کیا، بتائیے کس نے کیا۔ ہم خدا تھوڑی ہیں، ہمیں کیا پتا کس نے کیا؟ اور اگر کوئی عامل یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اور میں بتا نہیں رہا، تو وہ ظنی بات پر کھڑا ہے، یقینی بات نہیں کر سکتا۔
حتمی بات نہیں کر سکتا، جو بات اس کے پاس ہے وہ ظنی ہے، وہ گمان پر ہے، وہ حقیقت پر نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر وہ حقیقت کہتا ہے کہ جی میں چیلنج کر سکتا ہوں، اگر کہ وہ ایسا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں اطلاع دینے والے کا نام بتاؤ، تمہیں کس نے بتایا؟ ظاہر ہے کہ جنات کا سہارا یا گمان کا سہارا، اور دونوں صورتوں میں جنات جھوٹ بولتے ہیں، 100% جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو مسلمانوں کے ساتھ ان کو کام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ اتنے ایمان والے ہوتے تو مسلمانوں کی صفوں میں آ کر دراڑیں ڈالنے کے لیے ان کے استعمال ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے رکھے، اور ہمارے عامل حضرات وہ باقاعدہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جی ہاں میں کہہ رہا تھا یہ فلاں نے کیا ہے۔ جب یہ ایک بات کو کہہ دیں اور ان کے کہنے کے بعد اس کے پیچھے آپ کے کان کھڑے ہو جائیں، اچھا یار اس کو تو میں نے فلاں موقع پہ دیکھا تھا، وہ تو پہلے اس نے فلاں کو مشورہ دیا تھا کہ فلاں سے جا کر ہم نے تعویذ لیا تو ہمارا کام بن گیا، اچھا یہ تعویذات کے کام میں یہ ملوث ہے، اس کا مطلب ہے کسی نے کرایا ہوگا، یا یہ کہ یہی ہم سے بدگمان ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ تعویذ کا جائز ہونا ایک الگ کام ہے، اور تعویذات کے ساتھ اپنے عقیدے کو خراب کرنا یا بنا لینا یہ ایک الگ کام ہے۔ عقائد اپنے درست ہونے چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک نہر پر سے ہوا، اس میں لوگ تیر رہے ہیں، اور لوگ تیر رہے ہیں، اور تیرتے تیرتے میں پتھر کے لقمے بنا بنا کے کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے جواب عطا فرمایا، جواب دیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود خور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود خور ہیں، اور ان کی سود خوری نے ان کو اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے، آپ علیہ السلام کو ایک ایسی قوم نظر آئی، سارے ڈرانے والے بتا دیے، اچھا ہی بتاتا ہوں، ایک ایسی قوم نظر آئی جو ایک ہی دن میں اناج اگا رہی ہے، اور اناج کے اگاتے ہی فوراً اس کو کاٹتی ہے، کھا لیتی ہے، اور پھر دوبارہ اس کا اناج لگا دیتی ہے اور بن جاتا ہے۔ اتنی جلدی سروس چل رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ جی یہ مجاہدین ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کی نیکی کو 700 درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک نے خرچ کرنے والوں کی مثال میں کہا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک خوشے میں 100 دانے ہیں۔ تو یہاں تو خرچ کرنے والے کے لیے نا، لیکن جس آدمی نے خرچ نہیں کیا، جان دی ہے، اس کی نیکی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 700 کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور وہ کھیتی بار بار بنا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے، پھر ایک قوم پر سے گزر ہوا کہ ان کے سر بڑے سے پتھر سے کچلے جا رہے ہیں۔ بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فرض نماز میں سستی کرتے ہیں، فرض نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ بات ذرا سی سوچنے کے قابل ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں۔ ہم عام طور پر سورہ معون پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، لیکن ذرا سے غور سے دیکھیں، قرآن پاک کہتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے۔ نمازی شمار کیا ہے، ایسا نہیں کہا کہ نمازی نہیں ہے، نمازی شمار کیا ہے، لیکن کیا کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں، نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں۔ اب یہ نماز کے اندر کے بھولے ہوئے لوگ ہیں یا نماز سے باہر کے؟ اگر یوں کہا ہوتا الذین هم فی صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں بھولے ہوئے ہیں، تو جو ہماری نمازیں یہ بھی ناقابل قبول تھیں، ان کے بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ ہماری نماز میں ہماری توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طرف نہیں ہوتی، پوری دنیا سمٹ کر ہمارے کانوں میں حاضر ہو جاتی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا حضرت میں سفر پہ جا رہا تھا حج کے، اور میں نے راستے میں کچھ مال دفنایا تھا، اب میں واپس پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ کہ وہ مال یاد نہیں آ رہا کہاں دفنایا تھا۔ انہوں نے کہا رات بھر نماز پڑھو۔ اس زمانے کا نمازی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے کا نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، شروع کی رکعتوں میں اس کو مطلوبہ جگہ یاد آ گئی۔ اس نے آ کر کہا ابو حنیفہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے پتا تھا شیطان تمہیں نماز پڑھنے نہیں دے گا۔
شیطان تمہیں نماز پڑھنے نہیں دے گا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھلا دیا۔ شیطان کا یہ عمل ہے، قرآن پاک کہتا ہے يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، شیطان اپنے چھونے سے انسان کو باولا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اور معاملات باقی ہیں اس طرح کے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوں گے۔